کی طرف سے دین مخالف یا آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی غلط قدم کو ملاحظہ فرمایا ہے یا حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے، کیونکہ بعض مغرض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آ رہی ہے۔ اس استفتاء پر اپنا فتویٰ بیان فرمائیں۔ نیک ارادوں کے ساتھ میں نے اپنے حوالے سے حکومت باوقار سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، لیکن حوزے علمیہ اور ایرانیوں کے حوالے سے جہاں تک میں نے بعض موثوق افراد سے سنا ہے کہ حکومت کا سلوک بہت اچھا ہے۔ واللہ ولی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1976 میں شہید صدر سخت بحرانوں کا شکار تھے۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس جاتے اور ان حالات کے بارے میں گفتگو کرتے سوائے امام خمینی کے۔ پس وہ امام خمینی کے حضور جاتے ہیں اور حرم امام علی کے صحن حیدری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ بعض حکومت زیادہ سے زیادہ ان کو اور حزب الدعویٰ کے افراد کو شہید کر دے، اور ان کی یہ شہادت جامد فکر افراد اور عام آدمی کو حرکت میں لانے کا سبب بنے اور عراقی حکومت کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آئے۔ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام خمینی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے اور مزید کچھ نہ کہا۔ شہید صدر نے مختلف مراجع اور علماء سے ملاقات کر کے باہر سے آنے والے طلباء کے حق میں فضا کو تیار کرنے کی کوشش کی جو قانونی طور پر عراق میں رہ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ وہ عراق میں رہیں اور حکومتی دباؤ میں نہ آئیں۔ اسی طرح شہید صدر نے آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں اور ہم آواز بنیں۔ شہید صدر سے اس بات کو نقل کیا جاتا ہے کہ اس دوران آپ فرماتے تھے، تنہا جس شخص نے میرے موقف کی بھرپور تائید کی اور ہم آواز ہوئے وہ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی تھے۔ شہید صدر کی طرف سے وزیر اعظم حسن البکر کے نام متعدد خطوط اور ٹیلی گرام جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد حکومت نے کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی علماء اور طالب علموں کے اخراج کا سلسلہ بند کر دیا۔ 14 اگست سن 1972 کو آیت اللہ سید باقر الحکیم کو بعث پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد ان کے استاد آیت اللہ سید باقر الصدر کو بھی نجف ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا جہاں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے داخل تھے۔ میں جمعرات کی صبح گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر آیت اللہ کاظم حائری کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، خبر سنی ہے؟ میں نے پوچھا کون سی خبر؟ انہوں نے کہا سید صدر کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بیمار تھے اور نجف ہاسپٹل میں داخل تھے، وہاں سے انہیں گرفتار کر کے کوفہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ اس خبر نے مجھے شدید دکھ پہنچایا۔ میں فوراً گاڑی لے کر کوفہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ کوفہ ہاسپٹل اس وقت بند تھا۔ میں نے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی جان پہچان والے شخص کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے سید اردبیلی کو وہاں دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا استاد کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن آپ کو فوراً نجف جانا چاہیے۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس پیغام کو لے کر نجف چلا جائے۔ اچھا ہوا جو آپ ملے۔ سید بہت بیمار ہیں اور انہیں قیدیوں والے وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ جاؤ اور اس تمام صورتحال سے آیت اللہ خوئی کو آگاہ کرو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ سید غروی سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر آیت اللہ خوئی تک نہ پہنچا سکے
اور شیخ احمد وائلی اور مصطفیٰ جمال الدین کی کربلا کے گورنر سے بحث و گفتگو کے بعد حکومت نے سید صدر کو آزاد کر دیا۔ اس پرآشوب حالات میں کہ جہاں مختلف انجمنوں اور افراد کی طرف سے اذیتیں سہنی پڑ رہی ہیں، آپ کے جد امجد امیر المومنین کے وطن میں مجھے مجرموں کی طرح قید ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بچپن کے تلخ اور سخت حالات سے بہتر حالات میں ڈال رکھا ہے۔ سید صدر نے قید سے رہائی کے بعد طلبہ کے درمیان ایک ہفتہ وار مجلس عزا کا اہتمام کیا، جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان صالح مرجیت کے موضوع پر بحث و گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس موضوع کو شہید صدر نے اس وقت کی مرجعیت کے کردار کو پیش نظر رکھ کر انتخاب کیا تھا۔ صالح مرجیت کے بارے میں شہید صدر جو خواب رکھتے تھے اس سے در حقیقت شاگردوں کے لیے بیان کر رہے تھے۔ شہید صدر نے مرجیت کا جو تصور پیش کیا اس کا دائرہ صرف فتاوی دینے اور حرام و حلال بیان کرنے تک محدود نہ تھا، بلکہ ایک مکمل دینی قیادت اور رہنمائی کو بیان کر رہا تھا، جو در حقیقت ولایت فقیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس مجلس کے اہم اور فعال ترین شرکا حزب دعویٰ کے ممبران اور اراکین ہوا کرتے تھے۔ اپنی تقاریر میں شہید صدر حزب دعویٰ اور اس کی فعالیت خصوصاً مرحلہ وار پالیسی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ شہید صدر مرحلہ بمرحلہ عمل کرنے کی پالیسی کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ امت کو فکری بیداری کے مرحلے سے سیاسی و عملی بیداری کی طرف گامزن کرنے کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ امت کو ایک مکمل حوضے کی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت آپ امت کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گامزن کرنے کی اہمیت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں سید باقر الصدر نے ایک بار پھر حزب دعویٰ کے اراکین کو رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کی اور بارہا مرتبہ تکرار کے ساتھ حزب دعویٰ کو ایک مجتہد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اسٹریٹجی اپنانے اور شورائی نظام کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک، جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیونکہ میں ابھی تک سالے مرجعیت اور حزب الدعوہ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعوہ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے۔ میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور 2 صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعوہ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے۔ 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا۔ اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں، جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا۔ شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں،
جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے۔ حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا۔ آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں۔ جناب عالی، آپ کا حوزہ علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حزب الدعویٰ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقہ تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے۔ سید محمد باقر الصدر۔ اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا۔ سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں۔ حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعوہ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعوہ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے۔ عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے۔ میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سید، یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے، اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی۔ باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجعیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے۔